بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے اسباق اور ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دوا کا ریئیکشن کرنا۔ عمومی طور پر میڈیکل کے شعبے میں یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں کہ دوا کھائی، مریض کو ریئیکشن ہوا اور اس کی جان پر بنائی۔ اس کی حقیقت کیا ہے، ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ریئیکشن کیوں ہوتا ہے۔ ریئیکشن بنیادی طور پر جسم کا رد عمل ہے کہ ایک چیز جسم میں پہلے سے موجود ہے، ہم اس کی ضرورت سے زائد دوبارہ سے انجیکٹ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، مثلا کوئی بھی جو دوا ہے، غذا ہے، خوراک ہے، اس کا مزاج ہے، اس کے اثرات ہیں، جسم پر اس کے فوائد و نقصانات ہیں۔ اگر جسم کی ایسی کیفیت ہو جائے، مثلا بہت زیادہ ریشہ، نزلہ، زکام، بخار، عصبیت کا انتہا درجہ غلبہ ہو جائے، تو اس میں سینکیا، کچلا، شنگرف، دار چکنا، رس کپور، نیلا تھوتا تک، لیکن استعمال کیسے کرنا ہے، یہ جو اس فیلڈ سے جڑا ہوا ہے، جو اس راز کو جانتا ہے وہی کرے گا۔ ہر آدمی سینکیا کا نام سن کر ہی کانپ جائے گا، ہر آدمی اس کی ہمت نہیں کرے گا۔ جب کوئی مریض ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر، طبیب، ڈسپینسر یا ہسپتال کا عملہ جب اسے انجیکشن دیتا ہے، اس کے نزدیک کچھ علامات کے لیے چیزیں مقرر ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہی نہیں کہ حکیم لوگ ہی جو ادویات انہوں نے تقسیم کر دی ہیں، یہ نزلے کے لیے، یہ کھانسی کے لیے، یہ بخار کے لیے، یہ بواسیر کے لیے، یہ قبض کے لیے، یہ کینسر کے لیے، یہ سر درد کے لیے، یہ چھالوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ، یہ تقسیم کی ہوئی ہے کہ جو سرد مزاج ہیں انہیں گرم دینی ہے، جو گرم ہیں انہیں ٹھنڈی دینی ہے، جو ٹھنڈی ہیں انہیں گرم دینی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تقسیم ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی اتنا ماہر ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے ترفلا یہاں کام آئے گا، ترکٹا یہاں کام آئے گا، فلاں چیز یہاں کام آئے گی۔ پر ایسے ہی میڈیکل والوں کو بھی اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک انجیکشن ہے، فلاں مرض میں دیا جائے گا، مثلا یہ زچگی میں دیا جائے گا، یہ اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو اسے دیا جائے گا، اگر وہ کمزوری فیل کرتا ہے تو اسے یہ دیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہوا کیوں ہے، وہ کہتے ہیں بس بے ہوش ہو گیا تو اسے یہ ٹھوک دو، اس کو کان میں درد ہوا تو یہ لگا دو، پیٹ میں درد ہے تو یہ دے دو، بلڈ پریشر ہے تو یہ دے دو، لیکن اس کا سبب معلوم نہیں ہے کہ یہ درد ہوا کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے، وہ سبب دور نہیں کرتے، انہوں نے وہی فارمولہ استعمال کرنا ہے۔ جب ایک ہی فارمولہ وہ ہر مریض پر آزماتے ہیں تو کچھ ضروری نہیں ہے کہ اس سے وہی مرض ہو۔ مثلا ہم انجیکشن، ادویات، میڈیسن کی تو بات ایسی ہے کہ عام آدمی سے نہیں سمجھ سکتا، لیکن کھانے پینے کو تو ہر کوئی سمجھتا ہے۔ ہم یہ چیز آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، اب اس کی ضرورت حصہ بقدر جسہ، میرے جیسا جو سنگل پسلی ہے، یہ ایک گلاس میں، 1.5 گلاس میں، 2 گلاسوں میں سیراب ہو جائے۔ ایک ماشاءاللہ دل ڈول والا ہے، میرے سے اس کا وجود دگنا ہے، تگنا ہے، اب وہ 3-4 گلاس، اب وہ یہ دیکھیں میری ضرورت 1 گلاس سے پوری ہو گئی، اس کے لیے 3 گلاس، 4 گلاس یا زیادہ، بہت سارے تو ماشاءاللہ ایسے خوش خوراک ہوتے ہیں، پورے پورے جگ جو ہے۔ یہی غذا کا ہے کہ آپ بھوک لگتی ہے، کسی آدمی کو 1 روٹی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو 2 کی، کوئی 4 کوئی 10 بھی کھا جاتا ہے۔ پہلوان جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پورے کنبے کا بھی کھا جائیں تو انہیں ڈکار بھی نہیں ہے۔
پانی پیا، میری ضرورت تھی 1 گلاس، میں نے 1 گلاس پانی پی لیا، وہ میرے لیے آب حیات تھا، میرے لیے زندگی کو قائم تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ضروری تھا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ اس پانی سے میری پیاس بجھ گئی ہے، میرے لیے سکون کا سبب بنا ہے اور میری اندر کی آگ بجھ گئی ہے، اب میں ایک اور پی لیتا ہوں، پھر اور ایک پی لیتا ہوں۔ اگر ایک حد سے زیادہ پیئیں گے تو وہی پانی میرے جسم میں کمزوری پیدا کر دے گا، ٹھنڈک پیدا کر دے گا، میرے لیے وہ دستوں کا سبب بن جائے گا، الٹی کا سبب بن جائے گا، نزلے زکام کا سبب۔ وہی پانی جسے قرآن کریم کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے یہ زندگی کا سبب بنایا ہے یار جاندار کے لیے، وہی میرے لیے وباجت۔ اب گھی دودھ، کوئی آدمی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا جو کہتا ہو کہ گھی دودھ بادام شکر گڑ یہ چیز سے غذا خوراک نہیں ہے یا یہ طاقت پیدا نہیں کرتی، لیکن آپ کسی نزلہ زکام والے کو جسے اعصابیت ہو، اس کو نمونیا ہو گیا ہو، اسے بخار اعصابی بخار ہو، اسے بلغم کا غلبہ ہو، اسے آپ دودھ پلا دیں، ماشاءاللہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اسے ایک زہر کا پیالہ پلا دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جگر کا مریض ہے اور آپ اسے گھی کھلا دیں، بس اس کے لیے زہر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافی ہے۔ تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ ضرورت کس کی ہے۔ ریئیکشن اس چیز کا نام ہے کہ جو مواد جسم میں پہلے سے تکلیف کا سبب بن رہا تھا، جسے کسی نہ کسی انداز میں جسم ایڈجسٹ کر رہا تھا، اس سے نباہ کر رہا تھا، وہ قوت مدافعت کسی حد تک اس سے لڑ رہی تھی، جب ہم نے مزید وہی چیز، وہی مزاج اور وہی طبیعت کی دوا جس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، وہ کوئی ضروری نہیں کہ دوا سے ہو، غذا سے بھی ہو سکتا ہے، موسم سے بھی ہو سکتا ہے، کسی اور سبب سے بھی ہو سکتا ہے، جب وہ مزید اس میں ڈالی تو اس کو کہتے ہیں ریئیکشن، مریض تڑپ جاتا ہے، اب وہ اس کا جسم، اس کی قوت مدافعت اسے برداشت نہیں کر سکتی، اب وہ بے ہوش ہوتا ہے، اسے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، موت زندگی کے کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ریئیکشن کی حقیقت۔ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، زہر بھی ایک خاص مقدار سے اوپر جائے تو نقصان دیتا ہے، وہ بھی نقصان نہیں دیتا۔ اگر دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کو پہلے ہی عضلات میں تحریک ہے، بواسیر کا مریض ہے، قبض ہو رہا ہے، خشکی کی وجہ سے اس کے ہونٹ پھٹ رہے ہیں، جسم پھٹ رہا ہے، ایڑیاں پھٹ رہی ہیں، اب اسے اگر ہم شنگرف دے دیں گے تو وہ تو بیچارہ ویسے ہی مر جائے گا، اسے سینکیا دے دیں گے ویسے ہی جو ہے نا فارغ ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی سے نزلہ زکام کھانسی اور چھینکیں، ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی پسلیوں میں درد ہو رہا ہے، اب اسے اگر ہم سینکیا دیں گے، اسے شنگرف دیں گے، اسے ہم انڈا دیں گے، اسے ہم مچھلی دیں گے تو اسے فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی کو پہلے ہی گرمی کا مرض ہو اور اسے انڈا مچھلی شنگرف یہ دے دیں گے تو پھر اسے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ کیونکہ قدرت نے ہر چیز کا ایک مزاج مقرر کیا ہے۔ ایک مرغی ہے، وہ چاہے عرب کے صحرا میں ہو، ہندوستان کے معتدل موسم میں ہو، افریقہ کے جنگلوں میں دھوپ میں جو ہے نا جہاں 50-50 سینٹی گریڈ جو ہے نا وہ درجہ حرارت، وہاں انڈا دے، یا وہ یورپ کے یخ بستہ خطے میں انڈا دے، انڈے کی تاثیر وہی ہوگی کہ بھئی یہ انڈا گرم ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ افریقہ کی مرغی نے انڈا دیا تو وہ تو گرم ہے اور یورپ کی مرغی نے دیا وہ ٹھنڈا ہے، یا یورپی باشندہ جو ہے نا وہ گھی کھائے گا اس کے لیے تو وہ ٹھنڈک پیدا کرے گا اور یہاں گرمی پیدا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو جس کا مزاج بنا دیا ہے، جو خاصیت بنا دی ہے، وہ کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی مقام پر ہو اور کسی بھی وقت ہو، کو اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ فرق صرف یہ ہے کہ استعمال کنندہ یا استعمال کروانے والا
اس چیز کا ادراک کرتا ہو کہ آدمی کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے اگر ریئیکشن ہوتا ہے، یہ حکیموں کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر طبیبوں کے لیے بھی ہے، ویدوں کے لیے بھی ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مریض کو کسی چیز سے ریئیکشن ہوتا ہے، تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں اس دوا کا مزاج کیا ہے، اس خوراک کا مزاج کیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کی جو تحریک ہے وہ یہی تحریک ہے جو اس دوا کی، آپ اس کا الٹ کرے، گرم ہے تو سرد دے دے، سرد ہے تو گرم دے دے، تری ہے تو خشک کر دے، بس جب اس طریقے سے آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کے لیے راہیں کشادہ ہو جائیں گی۔ وما علینا الا